نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس کیونکہ یہ دعاؤں کی کلاس نہیں ہے. فرصت عمل. جب بھی زیادہ لوگ ساتھ مل کر زندگی گزاریں گے تو ان کے درمیان شکایت اور اختلاف کے واقعات بھی ضرور پیدا ہوں گے. ایسا ایک گھر کے اندر ہوگا، سماج کے اندر ہوگا. ایسا یعنی ایسا کیا؟ اختلاف اور شکایت گھر کے اندر ہوگا، سماج کے اندر ہوگا یعنی سوسائٹی میں ہوگا، پورے ملک میں ہوگا، اور اسی طرح بین الاقوامی زندگی میں بھی ہوگا. کانفلکٹس. انسان خواہ جس سطح پر بھی ایک دوسرے سے ملیں اور تعلقات قائم کریں، ان کے درمیان ناخوشگوار واقعات کا پیش آنا بالکل لازمی ہے. اس کو لازم سمجھو. جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر رہتے ہیں تو کبھی اختلاف نہیں ہو بہن بھائیوں سے؟ ہوتا؟ اب دوسری بات پہ اگر آپ کی امی آپ سے پوچھیں کہ کیا پکائیں تو سب ایک ہی بات بتائیں گے؟ ہر ایک الگ الگ بتائے گا. کہاں پکنک کو جائیں، کون سے کپڑے خریدیں، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا ہے، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے. تو ہر جگہ پر یہ اختلاف ہے اور یہ لازمی ہے اور یہ اس کا حصہ ہے. انہیں انسانوں کے باہم مل جل کر رہنے میں ایک لازمی چیز ہے کہ باہم ناخوشگوار تعلقات اور واقعات پیش آئیں. پھر جب سسرال میں ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیوں اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ ماضی بھول چکا ہوتا ہے نا بہن بھائیوں سے لڑائیوں کا. ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ کریں کیا پھر؟ اگر یہ ہونا ہی ہونا ہے، اختلاف ہونا ہے، کانفلکٹ ہونا ہے، ناخوشگواریاں ہونی ہے، لڑائی جھگڑے ہونے، تو کرنا کیا ہے پھر؟ ٹالرنس اس سوال کا جواب ہے. ایسی حالت میں ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ رواداری اور برداشت کا معاملہ کرے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں. مل جل کر زندگی گزارنے اور مل جل کر ترقی کرنے کی یہی واحد قابل عمل صورت ہے. دس از دی اونلی سولوشن. اس اسپرٹ کے بغیر انسانی تمدن کی تعمیر اور اس کی ترقی ممکن نہیں. کوئی بھی معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکتا، کہیں کوئی کام نہیں ہو سکتا. ٹالرنس کوئی انفعالی رویہ نہیں. انفعالی رویہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انفعالی رویہ، انفعالی رویہ یعنی کہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جبر ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کے لیے زیادہ بہتر چوائس لینے کا موقع تھا اور اس نے کمتر چوائس کو اختیار کر لیا. یہ انفعالی یعنی آپ کو سپریس کر دیا گیا اور آپ نے چھوٹی چیز پر راضی ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور چوائس ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. ٹالرنس ہماری ایک پریکٹیکل ضرورت ہے، نہ کہ انفعالی پسپائی. کیا مطلب؟ ہمارے پاس دو آپشن میں سے ایک ہے. ایک یہ کہ ہم لوگوں سے کاٹ دیں، گھر چھوڑ دیں، ادارہ چھوڑ دیں، دوستی چھوڑ دیں. ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ایک دوسرے کی کمی بیشی کو برداشت کر کے ساتھ جڑے رہیں. کون سا بہتر ہے؟ دوسرا بہتر ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے ہمیں فائدے بھی تو بہت ہوتے ہیں. اور دین کا کام تو خاص طور پر مل جل کر ہی ہو سکتا، اکیلے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹالرنس ہماری ایک پریکٹیکل ضرورت ہے، نہ کہ انفعالی پسپائی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک صورتحال کو اپنے لیے ناخوشگوار پا کر اس سے لڑنے لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ سمجھتا ہے کہ میری جد و جہد موجودہ صورتحال کو ہٹا کر دوسری زیادہ پسندیدہ صورت کو لانے کی جد و جہد ہے.
یعنی جب وہ ایک سچویشن کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ کیا سمجھ کے کہ جو دوسری آپشن ہے وہ شاید میرے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مگر جب موجودہ صورتحال ختم ہوتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صورتحال میں بھی دوبارہ اسی قسم کا ناخوشگوار پہلو موجود ہے. یعنی انسان فرار حاصل کر کے جب دوسری جگہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی لازمی طور پر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو پھر امپرفیکٹ ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی امپرفیکٹ. مثلا آپ کی کسی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں فوراً کہ میری کٹی، اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. عام طور پہ فوراً یہی ڈیسیژن کر لیتے ہیں نا لوگ، اب میں اس کو چھوڑ کے فلاں کو دوست بناؤں. اچھا فلاں کو بنا لیا، پھر کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد وہاں بھی لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں صرف ایک صورت میں لڑائی نہیں، اور وہ ہے کہ آپ بالکل اکیلے رہیں. کچھ لوگ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں. کیا یہ صحت مند صورتحال ہے؟ درست نہیں. تو جس کو آپ نے لڑ کے چھوڑا وہ کیوں تھا کہ برداشت نہ کرنے کی بنا پر وہ اس سے لڑ گیا تھا. اب وہی صورت پھر پیش آ گئی. ٹالرنس کا طریقہ ہم کو فرصت عمل دیتا ہے، اس سے ہم کام کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم ناموافق حالات سے ایڈجسٹ کر کے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں. یعنی جو چیز ہماری مرضی کے خلاف ہے اس کو ہم برداشت کر کے کام چلتا رہے، کرتے رہیں کام. مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موسم اچھا نہیں، سردی ہو گئی تو کام چھوڑ دیں گے. گرمی زیادہ ہوگی کام چھوڑ دیں گے. دھوپ لگ رہی کام چھوڑ دیں گے. تھک گئے کام چھوڑ دیں گے. نہیں، جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے نا. اگر بھوک پیاس برداشت کر لیتے ہیں تو انسانوں کو بھی برداشت کر لیں، وہ کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو. اس کے برعکس اگر ہم ٹالرنس کو چھوڑ دیں اور جو چیز بھی ہم کو ناموافق نظر آئے اس سے لڑنے لگے تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ ہم ایک چیز کو برائی کے نام سے ختم کریں گے، صرف اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور شدید تر برائی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں گے، اس سے بڑی مصیبت کھڑی کر لیں گے. کیونکہ دنیا تو ہے ہی ایسی، اس میں تو پرفیکشن ہے ہی نہیں، وہ تو جنت میں ہے. صرف کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ جی کیا مطلب؟ اگر ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اس سچویشن کو جو ہے ٹالریٹ کر کے چھوڑ دیں، لیکن بھی ہمارا نفس جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ پھر ہمیں بہت روکتا ہے کہ نہیں آپ کیسے سرینڈر کر سکتے ہیں. بالکل ہمارا نفس بیچ میں آتا ہے، شیطان آتا ہے، لوگ آتے ہیں، اور پھر لوگ آ جاتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، کب تک دوسرے کو برداشت کرو گے، چھوڑو کرے اس کو. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کا جو رویہ ہوتا ہے پھر وہ بھی آپ کو روکتا ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے کہ ہاں آپ نے سرینڈر کر دیا تو میں ٹھیک. ہاں یعنی یہ بھی ہوتا ہے، اچھا دیکھا نا ہار مان گیا. آپ ایک کو چھوڑ کے دوسری کو دوست کرنا ہے، دوسری کو چھوڑ کے تیسری کو، تو اس کا یہ ہوگا کہ بھائی خرابی تو ہم میں ان میں نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت کی کمی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ دنیا والوں کے سامنے بھی ایک مذاق بن جاتے ہیں کہ اس شخص کے کہیں پاؤں ٹکتے نہیں، یہ کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی وہاں کبھی وہاں، اس کے اندر کوئی مستقل مزاجی نہیں. حالات نہیں بدلتے پھر بھی، کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. مشورہ دینا چاہوں گی کہ جس طرح آپ بتائیں نا دو رویے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہم آپ اکٹھی کر کے بیٹھتے ہیں، تو یہ بچوں میں عموماً میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پہ، اسپیشلی میری بھانجی ہے، ذرا ذرا سی بات کو اگر کوئی ٹوپی یا کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو تو فوراً اپنی بہنوں سے اور ایون کہ روٹھ جانا، روٹھنے کی عادت ہوتی کچھ لوگ. اس کو کس طرح ختم کیا جائے، کس طرح روکا جائے؟ اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کو جب وہ روٹھ جاتی مناتے ہیں؟ کبھی مناتے ہیں اور کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اگلے میں لگے وہ ایک ہی حرکت کرتی ہے. کچھ عرصہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہو جائے گی. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری حرکتیں صرف توجہ لینے کے لیے ہوتی ہیں. لوگوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ، ان کی جو بھی ان میں کمی ہے اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر بھی بہت کمزوری ہے.
جب ہم پرفیکشن یا اس کی تلاش میں اپنا جو ایک معیار بنایا ہوا ہوتا ہے کرائٹیریا اس کو اس کے اوپر اس کو تھوڑا کم کر دیں جب لوگوں سے معاملہ کریں، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا ہے. لیکن انسان کمزور ہے نا، اگر ہمارے اندر کمزوری ہے تو دوسرے کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، تو دوسرے سے زیادہ توقعات نہ رکھیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے. جب ہم لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور وہ بنتے نہیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی کوئی زندگی ہے نا، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا مصروفیات ہیں، کیا کام ہے ان کے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سچویشن دینا ہوتے ہیں، آپ کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو آپ سے لوگ مشارکہ ہوتے ہیں وہ برداشت کرنے نہیں دیتے. جی وہ مسلسل آپ کو فورس کر لیتے ہیں تو آپ سرنڈر کرتے ہیں. بالکل. انشاءاللہ. ہاں آپ کیا کریں؟ سادہ میں یہ کہتی کہ آج جو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی گڑبڑ ہے سب ٹالرنس. بالکل. آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہیں یا سیاست میں ہیں یا اداروں میں ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں رہی، برداشت نہیں رہی. کسی کو برداشت تو کرتے ہی نہیں. کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے تو بس فوراً شدید قسم کا ری ایکشن، اور انتہائی ری ایکشن کہ بس کاٹ کے ہی رکھ دے سب کچھ. جی آپ ریئیکٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم صورت حال کو اپنا بہتر بنا رہے ہیں. ہاں لیکن ہوتا یہ ہے کہ خود اپنا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اور زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اسی طرح مطلب وہ پھر گھر کا ماحول سارا ختم ہو جاتا ہے. جو بھی تعلق ہے خراب ہوتا ہے. صحیح. جب ٹالرنس کرتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ جو ہے نا تھوڑی دیر بعد آپ سے زیادہ جس طرح کی ویٹ بھی آنے لگتے ہیں، زیادہ مسلسل ہوتے ہیں. سر ٹالرنس سادہ ایک ٹرک ہے کہ ٹالرنس کیسے انسان میں آئے ہوئے اگر وہ اپنے مقصد پہ فوکس ہونا کہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے لیکن مجھے تو یہ کرنا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس چیز کو پانا ہے، یہ میری منزل ہے، یہ ہے، تو پھر راستے میں جو بھی آتا ہے اب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے کیسے موسم آتے ہیں لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. تو اگر ہم فوکس ہیں اپنی منزل مقصود پہ تو پھر اچھا مثال کے طور پہ آپ کچن میں کھانا پکا رہے ہیں اور وہاں بہت گرمی ہے، تو آپ کھانا پکانا چھوڑ دیں گے؟ یہ پڑا سب کچھ، میں تو نہیں پکاتی، میں تو باہر جا رہی ہوں، میں تو اے سی میں لیٹنے جا رہی ہوں. زیادہ ایسا لوگ کرتے ہیں، ایسا لوگ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ بازار سے کھانا منگا کے کھانا. اچھا چلیں، ہاں یہ کہتی ہیں لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ کھانا پکانا چھوڑ دیتے ہیں، بازار سے منگا کے کھا لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بازار سے کھانے سے صحت خراب ہوگی، پھر پیسہ ضائع، اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ نہیں، جو بیماری ہوگی اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ بہت راحت کی بات ہوگی. وہ کہتے وی کانٹ چینج، مجھے صرف ایک یہ یوز دے دو، وی کانٹ چینج، ہم چینج نہیں ہو سکتے، بس میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں کچھ پھر کل اگلے دن کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتی، پھر اگلے دن کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتی. دیکھیں برداشت کے بغیر تو اجر ہوتا ہی نہیں. اور لوگ بھی کہتے ہیں اب تو بڑا صبر کر لیا اور نہیں برداشت ہوتا. نہ کریں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسی مصیبت میں پھنسیں گے کہ اس سے بھی زیادہ برداشت کرنا پڑے گا. خودکشی کیوں ہوتی؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں نا لوگ خودکشی، کہ وہ پھر برداشت نہ کر کے تو پھر وہ سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی. کیا ایسا ہوتا ہے؟ خودکشی سے مشکلات ختم ہو جاتی کہ بڑھ جاتی ہیں؟ کتنے عرصے کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. تو کتنی ناسمجھی کی بات ہے. تو جب بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں برداشت کر سکتا، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی مصیبت کو دعوت دے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو مقصد پر فوکس رکھیں، اور اس کی خاطر پھر آپ کو گرمی بھی ٹھنڈی لگنے لگے گی اور مشکل سے مشکل چیزیں آسان لگنے لگیں گی. اکثر جب بچیاں نئی شادی ہو کے جاتی ہیں اس وقت کافی برداشت کا کام، کیونکہ ایک نیا ماحول، نئی جگہ، نئے لوگ اور ڈفرینس تو ہو گئی.
تو اکثر بسا اوقات لڑکیاں آج کل جو جیسے سوچتی ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں یا اس کو ختم کر دیں رشتے کو تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ آگے اور جتنے مسائل اس کے بعد آتے ہیں وہ وقتی راحت شاید مل جائے اگر کوئی وہاں پہ کوئی برائی ہے، کوئی کمی کمزوری ہے، لیکن اس کے آگے جو اسٹیپ اٹھانے جاری ہوتی ہیں وہ بہت ہی آگے خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کے جو effects ہوتے ہیں۔ بالکل ہمارے عام طور پر مقصد اہم نہیں ہوتا، لوگ اور ان کے رویے میں زیادہ بادر کرتے ہیں۔ اگر کوئی مقصد کے ساتھ سچا ہو تو آپ یقین کریں لوگوں کا رویہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا کون کیا کر رہا ہے، اس کا دھیان نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جب آپ کے پاس میں نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ کو یہی پتا ہوگا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ حاصل کیا ہوا اینڈ آف دا ڈے؟ کیا کمایا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں اسی پر ختم کرتی ہوں، اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔